والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وبنيه وحزبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلام العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقین دانم دریں عالم کے لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو. حدوں بے حد درود و سونے نبی سرورتے جس دا ایڈ پسارا ہو. میں قربان تناتوں سونا کامل باہو، جنہا ملیا نبی جی سہارا. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. کروڑ ہا درود و سلام ہو ہم سب کے آقا و مولا حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر، اور قیامت کی صبح تک آپ کے عشق میں تڑپنے والوں پر، آپ کے نام نامی اسم گرامی پر اکٹھا ہونے والوں پر اللہ سبحانہ وتعالی کی کروڑ ہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. حمد و صلاة کے بعد واجب احترام واجب قدر میرے کلمہ گو بھائیوں بزرگوں بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد و بے شمار احسان کہ رب ذوالجلال نے اتنے کرم اور اتنے فضل والا دین ہمیں عطا فرمایا. اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان عظیم کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کم و پیش 1,24,000 پیغمبر عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے امام الانبیاء عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس پر تو ساری زندگی بھی سجدے میں گزر جائے تب بھی حق ادا نہیں کر سکتے. تب بھی حضور علیہ السلام کی نسبت ملی، حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں پڑا ہے. جی، جن کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کے لیے نبی تڑپتے رہے، لیکن یہ پٹا ہمارے گلے میں آیا. اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہوگی. میں کہتا ہوں کہ عاشق جو ہے نا، ابھی عشق کی بات ہو رہی تھی، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ ہیں تو آپ عاشق، میرا ایمان تو ہے، لیکن آپ نے عشق والا کوئی کام کر کے دکھایا نہیں. آپ میں نا عاشقوں والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. وہ تو کیفیات دل کی تو وہ جانتا ہے نا، اس کو تو پتہ ہے نا کون کس کیفیت سے آیا ہے، کون کس محبت سے آیا ہے، کون کس الفت سے آیا ہے. تو مجھے تو ایمان ہے، میری نیت میں شک نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی عاشق نہیں بیٹھا ہوا، سارے عاشق بیٹھے ہیں. لیکن پتہ ہے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے محبت کرو نا، جس سے پیار کرو نا، جس سے عشق کرو نا، پھر اس کو بتاؤ. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جس سے محبت ہو نا، محبت کا اظہار کیا کرو. یہ حضور علیہ السلام، یہ کسی پیر فقیر کی بات نہیں ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ خود رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے اور میرے حبیب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جس سے محبت کرو پھر اس سے محبت کا اظہار کرو. جی، جب والدین بچوں سے محبت کرتے ہیں تو بچوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں جتنا کچھ کیتا ہے تیرے آسے کیتا. اظہار ہی ہے نا، یہ محبت کا اظہار ہے کہ میں صبح سے لے کر چاہتا ہوں. باپ کہتا ہے میں صبح سے کام پہ جاتا ہوں، میں رات کو مر کے کوئی چیز لے کے آتا ہوں، تیرے لیے لے کے آتا ہوں. تو یہ باپ کی محبت کا اظہار ہے.
بیوی خاون سے کہہ رہی ہوتی ہے میں جو کوئی صبح تو لے کر رات تک ایک پیر تے کھلوتی رہنی ہے، تو سے کھلوتی رہنی ہے جی، آپ کے بچوں کو پا رہی ہو آپ کے لیے، یعنی یہ محبت کا اظہار ہے۔ خاون بیوی سے محبت کا اظہار کرتا ہے جی، تو وہ بتاتے ہیں میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، کیونکہ یہ محبت کرنے کا یہ ہمارے وطیرے ہیں کہ جو جس سے محبت کرے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ہماری تواڈی زبان ہے کہتے ہیں تلے لگا ہوئے ہیں جی، لیکن تلے نہیں لگا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو کمال کی محبت کی ہے نا، ہم اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، بی بی پاک جہاں سے لب لگائیں، حضور علیہ السلام فرمائیں کہ بتاؤ نا لب کدھر سے لگائے تھے؟ اس سے بڑی محبت کدھر سے لے کے آؤ گے؟ اس سے زیادہ پیار کدھر سے لے کے آؤ گے؟ یہ محبت خود حضور علیہ السلام نے سکھائی ہے، یہ حضور علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ تو محبت کھل کے کیا کرو، اور پھر حضور کے حکم پر محبت کا کھل کے اظہار بھی کیا کرو۔ لیکن دیکھو نا، یہ بندہ بندے سے محبت کر رہا ہے اور اظہار کر رہا ہے، بیوی خوش ہو رہی ہے، خاوند خوش ہو رہا ہے، اولاد خوش ہو رہی ہے، والدین خوش ہو رہے ہیں، محلے دار خوش ہو رہے ہیں۔ جب کوئی چیز لے کے آتے ہو، مرید پیر کا رشتہ ایسا ہے، پیر مسکرا کے دیکھ لے مرید خوش ہو جاتا ہے، مرید اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، پیر خوش ہو جاتا ہے جی۔ منظور صاحب نے اتنی محبت سے یہ انتظام و اہتمام کیا، جب کسی کے پاس جاؤ ساروں کے پاس جاتے ہیں، جب پھول پچھرے ہوتے ہیں، جب پھول کبھی قدموں میں کبھی اوپر اچھالے جا رہے تھے، پیر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یار کیسے حضور کے غلام ہیں، عاشق کتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو دیکھو یہ بندہ بندے سے محبت کر رہا ہے، پیر مرید سے کر رہے ہیں، والد بچوں سے کر رہے ہیں، بچے والدین سے کر رہے ہیں، میاں بیوی سے کر رہے ہیں، یعنی ساری محبت کے رشتے ہیں، اتنی ساری خوش ہو رہے ہیں۔ تو سوچو جب امتی آقا سے محبت کا اظہار کرے گا، آقا کتنا خوش ہوتے ہیں؟ بتاؤ نا، یعنی آپ خود سوچیں، صاحب شعور بیٹھے ہیں نا، کم عقل کوئی نہیں ہے، سب کو اللہ پاک نے شعور کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جس سے محبت کرو، محبت کا اظہار کرو، تو ہم اس سے زیادہ کہاں سے ہمارا فخر ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب حضور سے محبت کرو تو پھر کھل کے اظہار کرو، پھر محبت کا کھل کے اظہار کرو، پھر جدھر جاؤ یا رسول اللہ کے نغمے گاؤ، جدھر جاؤ حضور علیہ السلام کا ذکر کرو۔ لیکن پتہ ہے کیا ہے، یہ محبت کا اظہار بھی وہی کر سکتا ہے جس نے محبت کی ہو، محبت کے بغیر محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، سمندر یا دریا یا پانی کتنا گہرا ہے، یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا جس نے قدم رکھا ہوگا جی، جو پاس سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوگا، جاواں کے نہ جاواں، کراں کے نہ کراں، کس کتاب میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے۔ او بھائی تو اندر جا دے تینوں پتہ لگے، او بھائی جس نے ایڑی نہیں رکھی وہ بتا سکتا ہے کہ سام کا ڈسنا کیسا ہوتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ محبت کیسی ہوتی ہے۔ جس نے ایڑی رکھی نہیں، جو بستر میں اکثر کہا کرتا ہوں، جو بستر مرگ پر لیٹا نہیں جی، علی پاک کی باتیں کرتے ہو، جو بستر مرگ پر لیٹا نہیں، اسے کیا پتا وفاداری کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا یہ سارا کام کیا ہوتا ہے۔ یعنی ایمان کی بات کرتے ہیں نا، ایمان کے لوگ کہتے ہیں میرا ایمان کامل ہے، میں ایمان والا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے زبان اقدس سے اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کی بڑی نشانیاں بتائی، بڑی نشانی اللہ نے۔ لیکن ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ نے صدیق اکبر کا ایمان دیکھا ہے جی، ابو جہل دوڑ لگا رہا ہے، میں آپ کو ایمان کی نا بڑی آسان سی ڈیفینیشن بتانے لگا۔ ابو جہل نے دوڑ لگا دی، دوڑ لگائی اور دروازہ یار غار پہ آ گیا، دروازہ یار غار یعنی سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر آ کے نا دروازہ کھٹکھٹانا شروع ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے نا، جیسے دروازہ کھلا، کیونکہ اصل میں آپ نے بات یاروں کی چھیڑ دی ہے نا، میرا عنوان یہ نہیں تھا، میرا عنوان اور تھا، لیکن اب کیونکہ بات تذکرہ یار کا ہو گیا ہے تو میں نے کہا چلو اب یاراں نال بہاراں، تو یاروں کا ذکر کر کے پتہ لگے نا یار کیسے ہیں، تاکہ آئندہ جب میں آؤں یا آپ کسی مجلس میں جائیں، ابھی ذکر آیا نہ ہو، دیوانے پہلے تڑپنا شروع ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دروازہ کھلا نا، جب دیکھا نا ابو جہل ہے، تو ابو جہل کہنے لگا سنو میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں، صحیح صحیح جواب دینا۔ اب میں یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کروں، زبان میری ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، یہ جیسے انہوں نے کہا وہ انہوں نے کہا ہے، میں تو اپنی بات کرنے لگا ہوں، حضور کا غلام، میں اپنے انداز میں یہ بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں۔ تو جب دروازہ کھٹکھٹایا نا، جب آپ نے دروازے پر باہر آئے، جب آپ نے آئے نا، جب پوچھا ہاں بھائی، کہنے لگا ایک بات پوچھنے لگا ہوں، ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ فرمانے لگے صدیق اکبر بولو، بتاؤ سوال پوچھ، کہنے اللہ کا ذکر کرنا،
ہم اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں۔ آپ جو کر رہے ہیں نا، آپ اللہ کی رحمت کی تلاش میں آئے ہیں، آپ پر میں اللہ کی رحمت حاصل کرنے آئے ہیں، تو آپ توجہ ادھر ہی رکھیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ایک سوال کا جواب آپ نے کہا پوچھو، کہا کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بڑے تھوڑے سے وقت کے اندر، بڑے مختصر سے وقت کے اندر کوئی گھر سے اٹھا، کوئی گھر سے اٹھ کے مسجد پر آیا، مسجد سے دوسری مسجد پر گیا، دوسری مسجد سے آسمان پہ بھی چلا گیا، پھر دوسرے تیسرے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک چلا گیا، پھر سدرۃ المنتہا پہ بھی چلا گیا، وہاں تک چلا گیا جہاں تک آج کوئی گیا ہی نہیں، آج تک کوئی گیا ہی نہیں، اتنا چلا گیا اور کہا سب کچھ کر کے، کہا میں نے جنت کے بھی نظارہ کیا، میں نے دوزخ بھی دیکھا، میں نے لوگوں کے معاملات بھی دیکھے، اور اتنی دیر میں واپس کہا وہ کہتا ہے کتنی دیر؟ کہا کتنی دیر تھی؟ علماء کہتے ہیں دیر صرف اتنی سی تھی کہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، اور پانی بھی وضو کا چل رہا تھا، صرف اتنی سی۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اتنی سی دیر، یعنی آپ اور میں وضو کریں، وضو کا پانی، یہ قطرے گر رہے ہیں، وضو کا پانی کتنی دیر لگے گی قطروں کو جاتے ہوئے؟ کتنی دیر لگے گی؟ پانی بہہ کر چلا جائے گا، یعنی بڑا مختصر سا وقت ہے نا۔ آپ بستر پر لیٹے، ساری رات لیٹے، بستر گرم، منٹ لگے گا، 2 منٹ لگیں گے، 3 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگیں گے، بستر اپنی نارمل حالت پہ آ جائے گا۔ مخصوص سے وقت کے اندر وہ کنڈی، آپ نے دروازہ کھولا، چلو کنڈی ہل رہی تھی، آپ نے دروازہ کھولا، وہ ہل کے کچھ سیکنڈز لگیں گے، کنڈی بھی رک جائے گی۔ تو کتنی دیر لگی یہ آپ جانتے ہیں، علماء آپ کو بتاتے ہیں۔ اتنے سے وقت کے اندر وہ ابو جہل کہنے لگا آپ بتائیں، اتنے سے وقت کے اندر وہ اتنا سارا گھوم پھر کے تو میرا وجدان کہتا ہے، یہ میں اپنے مفہوم بیان کر رہا ہوں، ابو بکر صدیق نے کہا ہوگا نا کملاؤ گے اور کملی گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہا ہے تو خود سوچنا، اتنے سے وقت کے اندر کوئی آ سکتا ہے، کوئی جا سکتا ہے اور وہاں سے واپس بھی آ سکتا ہے؟ اتنی دیر میں تو کوئی گھر سے اٹھ کے جوتا پہن کے باہر نکلے تو وقت پورا ہو جائے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اسی لیے سوال آپ سے کیا ہے۔ دیکھو ایسا ہو نہیں سکتا، خود بھی کہہ رہے ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو مذاق میں بھی کہنا نہیں چاہیے، لیکن جسے تم پیغمبر اسلام کہتے ہو نا، جسے تم امام الانبیاء کہتے ہو نا، جسے اپنا پیغمبر اللہ کا رسول مانتے ہو، وہ کہتا ہے کہ میں مخصوص سے وقت کے اندر بستر سے اٹھایا گیا، پھر وہاں سے وہاں لے جایا گیا، وہاں سے وہاں لے جایا گیا، اور وہاں سے وہاں لے جایا گیا، اور واپس بھی آ گیا۔ وہ کہتے ہیں میں گیا بھی، میں آیا بھی، بتاؤ نا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میرا وجدان کہتا ہے صدیق اکبر نے کہا ہوگا کس آکھیا ہے؟ او کنے آکھیا ہے؟ وہ آکھیا اسی انہاں نو جنہاں نو حبیب خدا آکھ دے ہو۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر انہاں آکھیا تو پھر ہو سکتا ہے، اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ہو سکتا ہے۔ ایمان اتنی سی چیز کا نام ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی اپنی ذہنیت ادھر ادھر نہ لے کے جاؤ، اپنی سوچوں کو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا۔ ایمان صرف اس چیز کا نام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جیسے فرما دیا، جس حالت میں فرما دیا، اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ بس اتنی سی آپ ڈیفینیشن ایمان کی سمجھ لیں۔ دیکھو نا بسترے مر گئے، علی لیٹے ہیں، چادر پڑی ہے، ہمارے پاس سے ہمیں پتہ لگ جانا کہ اس علاقے میں ڈاکو آنے والے ہیں، ہم پتہ کیا کریں گے؟ ہم ساری رات کنڈیاں لگا کے نا، گنے چاقو چھریاں لے کے نا ادھر بیٹھے رہیں گے کہ کیا پتہ کس وقت نیند آئے گی، کسی کو نیند آئے گی، کسی کو پتہ لگ جائے کہ آج حملہ ہونے والا ہے، نیند آئے گی؟ نیند نہیں آئے گی، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ لیکن دیکھو تو صحیح نا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا کہ حضور بتائیں نا کیا عالم تھا، وہ کیسی رات گزری؟ کہنے لگے بڑی سونی لگی، رات بڑی اعلیٰ گزری۔ کہنے لگے کیا مطلب رات اعلیٰ گزری؟ اور بھائی جس کو پتا ہو کہ باہر دشمن کھڑے ہیں، چاقو چھریاں نیزیں تلواریں سب بڑی شارپ ہے، کسی وقت بھی اندر آ کے حملہ ہو سکتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بڑی کمال کی رات گزری۔ کہنے لگا ہاں بڑی کمال کی، علی المرتضیٰ شیر خدا بولا بڑی کمال کی رات گزری ہے، بلکہ رات ایسی گزری ہے اس جیسی رات ہی کبھی نہیں گزری۔ کہا حضور کیسے؟ کہنے لگے اس رات بڑی کمال کی نیند آئی، اس سے پہلے تو نیند آتی نہیں تھی، کیونکہ ایمان والے کی کیفیت ہے، اور ہوں بھی علی ان کو نیند۔ کہنے لگے ان کا ایمان، یعنی میں تو مفہوم بیان کر رہا ہوں، ان کا ایمان ایسا ہوتا تھا کہ کوئی پتہ نہیں رات کے کس پیر، دن کے کس پیر نیند آ جائے، بے چینی ہر وقت ہوتی ہے۔ ایمان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ جب میرا وقت آ جائے تو میں کم از کم خیر کے معاملے میں تو ہوں نا، میں کم از کم کیفیت میں تو ہوں نا۔ جس طرح ہم میں سے کوئی سوچے یا اللہ ہم دعا بھی کریں، ویسے تو بڑی دعائیں مانگتے ہیں نا، یہ بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ جب وقت آخر آئے نا میں وضو میں ہوں، ہو سکے تو میں روزے میں ہوں۔
ہو سکے تو میں روزے میں ہوں، ہو سکے تو میں وضو میں ہوں، ہو سکے تو یا اللہ ایسا وقت موت کا لے آئیں کہ میں سجدے میں ہوں، اور ہو سکے تو سب سے کمال یہ ہو کہ میں مدینے میں ہوں۔ موت آئے تو قدم نہ، جان نکلے تو حضور کے قدموں میں نکلے۔ یعنی خواہشات پیش کرتے ہو نا، گھر بھی بن جائے، گاڑی بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، مو بھی مل جائے، تو دعا یہ کیا کرو کہ در مصطفیٰ مل جائے۔ جب وہ مل جائے تو سب کچھ مل جائے۔ سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، ارے در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب علی پاک سے پوچھا گیا تو بتائیں نا کیسے ہو سکتا ہے کہ دروازے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور علی آرام سے سو رہے ہو؟ کہا اس سے زیادہ نیند سکون کی کبھی آئی نہیں۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ اس وقت کیفیت ہی ایسی، کا پتہ نہیں کب لمحہ آ جائے، پتہ نہیں علی کس حالت میں ہو اور موت آ جائے، بلاوا آ جائے۔ لیکن کہا تو پھر اس رات کیا تھا؟ کہا اس رات مجھے یقین تھا کسی بھی رات نیند کے اندر موت آ سکتی ہے، کسی رات بھی بلاوا آ سکتا ہے، کسی رات بھی یار کا پیغام آ سکتا ہے، لیکن اس رات میں سویا اور ایسے سویا جیسے کبھی سویا ہی نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس لیے کہ میرے اور تیرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ علی صبح اٹھنا، علی صبح اٹھنا، یہ امانتیں ہیں واپس کرنا اور پھر میرے پاس آنا۔ تو علی کو یہ یقین تھا۔ میں ایمان کی بتانے لگا ہوں کیفیت، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ علی پاک فرمانے لگے مجھے اور کسی رات بھی یقین نہیں تھا، اسی لیے بستر پر ہوتے ہوئے بھی نیند نہیں آتی تھی، لیکن اس رات میں سویا اور بڑے سکون سے سویا، کمال کا سویا کہ علی کو پتا تھا کہ کسی بھی رات موت آ سکتی ہے۔ مجھے بے سکونی رہتی تھی لیکن اس رات میں سویا کیونکہ مجھے پتا تھا علی اٹھے گا، مجھے پتا ہے علی اٹھے گا کیونکہ حضور نے فرما دیا علی اٹھے گا۔ کسی بھی رات موت آ سکتی ہے، اس رات موت نہیں آ سکتی، اس لیے میں سکون سے، میں اطمینان سے سویا، میں بڑے اعلیٰ۔ تو یہ ایمان کا نام ہے۔ آپ اور میں، ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ ایمان والے کے سامنے، عاشق کے سامنے اپنے آقا و مولا کا ذکر آ جائے اور عاشق کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو جائے، محبوب کا ذکر آ جائے اور عاشق بے چین رہے، بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں جب یار کا ذکر آتا ہے۔ مولانا روم نے پتہ کیا فرمایا؟ مولانا روم نے ایک بہت بڑا پیٹرن، ایک بہت بڑا نقشہ کھینچا۔ میں ایک ہی مصرع بتا دوں گا تاکہ آپ کو ذرا سکون آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ غلام کن کے ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے کہ امتی کن کے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ آپ لکھتے ہیں، بہت بڑا بن بانا ہے آپ نے۔ میں ایک مصرع بیان کرنے لگا ہوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش کی تخلیق کی نا، یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں صرف اشارہ دینے لگا ہوں، تو عرش میں جنبش تھی، عرش میں حرارت تھی نا، عرش سکون میں نہ تھا، اس کو اطمینان نہ تھا، وہ بے سکونی تھی، ایسے نا اس میں جنبش تھی، تھام نہیں رہا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا ادھر سے فرمان ہوا کہ تب وہ تھما، عرش کو سکون تب آیا، عرش کو قرار تب آیا، عرش کو چین تب آیا، عرش کو اطمینان تب آیا، وہ جنبش، وہ حرارت تب ختم ہو گئی جب اللہ نے اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس پر حضور علیہ السلام کا نام لکھا، اس کو قرار آ گیا، اس کو سکون آ گیا، اس کو اطمینان آ گیا، جس پر حضور کا نام لکھا۔ اچھا، اس عرش کو سکون آیا، اس عرش کو اطمینان آیا جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا، آپ پر میرے آقا و مولا کا نام لکھا، اسے سکون آ گیا۔ اب مولانا روم کا شعر سنو۔ مولانا روم فرماتے ہیں، عرش نیز از نام او آرام یا۔ مولانا روم لکھ رہے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں، عرش نیز از نام او آرام یافت، کہ اس عرش کو بھی چین تب آیا جب اس پر حضور علیہ السلام کا نام لکھا گیا، اس کو سکون آ گیا۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، مومن کا دل اللہ کا، سارے بولو مومن کا دل اللہ کا، یعنی آپ کا اور میرا دل، اللہ کرے ویسے ہم کمپلیٹلی مومن بن جائیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میک us a true believer and a follower of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے کہ یہ وقت آ جائے کہ ہم پکے ٹھکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن غلام بن جائیں، ایمان والے، کامل ایمان والے بن جائیں۔ دیکھو نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا دل، ایمان والے کا دل اللہ کا عرش ہے۔ یہ حدیث پاک کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے۔ اب مولانا روم کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس عرش کو بھی قرار تبھی آیا تھا جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا تھا۔ اس عرش کو بھی قرار تبھی آتا ہے جب اس کے سامنے حضور کا نام، اس دل کو بھی چین تبھی آتا ہے، سکون تبھی آتا ہے، عاشق کو بھی اطمینان تبھی ہوتا ہے، یہ حرارت اور بے چینی اور بے سکونی ختم ہوتی ہے جب یار کا نام۔ تو دیکھیں نا، تو پھر بے سکونی ختم ہونی چاہیے۔
کہ جن کے سامنے ان کی آقا و مولا کا نام آ جائے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تو یہ ایمان ہے، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تو وہ ذکر ہے کہ گونگوں کو بھی اللہ پاک زبان عطا فرما دے، یہ وہ ذکر ہے کہ بے چینیاں ختم کر دیتا ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جسمانی قلبی روحانی سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کیفیت ایمانی سے مالا مال فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کیونکہ ہم عزت والے نبی کے غلام ہیں، اللہ پاک سب کو عزتوں سے مالا مال فرمائے، اور جس پاکیزہ مجلس کا آپ اور میں حصہ بنے، اللہ پاک اس کی برکتوں سے سب کو پاکیزگی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اب آپ یہ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الملک کا یہ پہلا حصہ ہے، اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عملا، کہ ہمارا پرکھ جو ہونی ہے نا، ہماری جب باری آنی ہے نا، جو ہمیں سامنے کھڑا کیا جانا ہے نا، تو پتہ ہے ترازو کس بیس پہ ہمارا سارا کچا چٹا کھولا جائے گا؟ ایک ہے حسن، ایک ہے حسین، ایک ہے احسن۔ تو جو عمل ہے نا آپ کا اور میرا، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کرے وہ حسن والا بھی ہو جائے، تب بھی بڑی کمال کی بات ہے، اور اگر حسین کے درجے پہ چلا جائے تو پھر یہ اس سے بھی کمال کی بات ہے۔ لیکن فرمایا کہ بندہ مومن کو میں نے بھیجا ہے دنیا میں، زندگی بھی دیا، موت بھی دینی ہے، اس لیے کہ اس کو پرکھوں کہ دیکھو تو صحیح کہ اس کا عمل کتنا آسان ہے، اس کا عمل کتنا آسان ہے۔ اب ہمیں آج دیکھیں، آپ اور میں، بس میں مختصر سی بات آپ کو سمجھانے کے لیے کرنے لگا ہوں، آپ اور میں جب صبح اٹھیں نا اور اپنا سارا دن گزاریں، تو آپ اور میں جو عمل بھی کریں نا، ذرا اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو پرکھیں اور سوچیں اور سمجھیں اور دیکھیں کہ ہم نے آج جتنے بھی دن میں ایکٹیویٹیز کی ہیں، ہم نے آج جتنے بھی عمل کیے ہیں، کوئی ایسا عمل ایسا بھی ہے کہ جو صرف اپنے لیے نہیں کیا، جو اپنے مالک کے لیے کیا ہے؟ یعنی سارا دن صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر اگلی صبح تک، ہمارا جو سارا کیلنڈر ہوتا ہے نا، ہمارا جو سارے منٹس ہیں اور سیکنڈز ہیں، وہ سارا اسی سوچ میں ہے کہ اس کا کیا بنے گا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، ایسے کیسے کروں گا، اس کا بل کیسے پے ہوگا، یہ کیسے آئے گا، فوڈ کیسے آئے گا، بجلی کا بل کیسے آئے گا، میں اولاد کے لیے سارا کچھ کیسے کروں گا، میں نے دکان کھول لی ہے، آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اب میں نے دکان بند کرنی ہے، پتہ نہیں پورے بھی ہوئے یا نہیں، سارا کا سارا دن اسی چکر میں گزر جاتا ہے، سارا کا سارا دن یہی معاملات کرتے رہتے ہیں۔ اگر سارا دن معاملہ ایسا ہی ہونا ہے تو پھر یاد رکھیں، نماز میں پھر آپ کو دکان ہی یاد آنی ہے، اور وہی یاد آتی ہے، نماز میں آپ کو اولاد ہی یاد آنی ہے اور وہی یاد آتی ہے۔ نماز تو ہے ہی خالصتاً اللہ کے لیے، نماز تو ہے ہی اللہ کے لیے، تو پھر نماز میں کون یاد ہونا چاہیے؟ انشی بولو، کون یاد ہونا چاہیے؟ جب اللہ کی نماز ہے تو نماز میں اللہ کا خیال ہونا چاہیے نا، نہ کہ کسی بندے کا کہ اس کا بھی سوچ رہے ہو، اس کا بھی سوچ رہے ہو، اس کا بھی سوچ رہے ہو، نہیں سوچ رہے تو اس کا نہیں سوچ رہے، پھر تو نماز تو کسی کام کی نہیں نا۔ میرے باؤ فرماتے ہیں باز حضوری نہیں منظوری، بھویں پڑے مانگ صلات۔ جب آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، آپ نے سوچا ہی نہیں ہے، آپ نے پھر تو ٹکرے ہی مار رہے ہو نا، پھر تو نماز تو نہیں ادا کر رہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، اپنے عمل کو دیکھیں اور سوچیں کہ یہ میں عمل اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا میں صرف اپنے لیے کر رہا ہوں۔ اور بات سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ میرا کام تربیت کرنا ہے۔ ایک بات سوچیں اور اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کو اپنے ذہنوں میں ڈالیں۔ I don't care what field you belong to، جس فیلڈ میں بھی آپ بچے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، آپ ینگسٹر ہیں، کالج میں جاتے ہیں، you might go to university as well، یونیورسٹی کے طالب علم ہیں آپ، یا آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں یا آپ اپنی نوکری پہ جا رہے ہیں، آپ جو کچھ مرضی کر رہے ہیں، آپ کی اولاد ہے یا نہیں ہے، آپ کے والدین ہیں یا نہیں ہے، آپ کا میاں بیوی کا وہ سارا آپ صرف یہ سوچیں، آپ جتنا کچھ بھی کر رہے ہیں نا، آج کے بعد جب آپ اسکول جائیں نا، ہمارے بچے ان کو یہ تربیت دے کے بھیجیں، میرا پتر تو اسکول جڑا ہے نا وڈا بنن واسطے نہیں بھیجدا پیا، میں تمہیں اسکول کی تربیت اس لیے دلا رہا ہوں تاکہ تم پڑھو اور تم صحیح معنوں میں انسان بن سکے۔ سنیں ذرا میری بات، تم پڑھو اور تم اچھے انسان بن سکو، تم اچھی تمہاری تربیت ہو سکے، اور پھر یہ اپنے اولادوں کو سمجھاؤ کہ قرآن تمہیں رٹا لگانے کے لیے نہیں بھجوا رہا، قرآن تمہیں صرف حفظ اس لیے نہیں کرا رہا کہ تم حافظ قرآن بن جاؤ، قرآن تمہیں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ فرمان یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو، قرآن انہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ تمہیں بندہ بنانے کے لیے ریگولر سٹڈیز کرا رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنانے کے لیے تمہیں قرآن سکھا رہا ہوں۔ اور پھر یاد رکھو، تمہارے میری محبت، ایک ڈرامہ ہے
کسی وقت کے اندر تو بڑا ہی مشہور تھا ارطغرل اور اس کے بعد عثمان ڈرامہ آیا، ٹھیک ہے، میں اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا، لیکن آپ کو میں بتانے لگا ہوں ایک ہمارے پاکستانی ڈرامے ہیں، اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں جو دیکھنے والی چیز ہوتی ہے نا اس کو دیکھا کریں، اگر اپنا وقت آپ نے کہیں لگایا نہ ہی ہے نا تو پھر اچھی چیزوں میں لگائیں۔ اس کا مجھے ایک ڈائلاگ یاد ہے، بچہ اور باپ ہے، عثمان باپ تھا اور اس کا بیٹا، پتہ ہے اس نے اپنے بچے نے آکے کیا کہا، وہ شرمندہ تھا، کوئی کام اس سے الٹا ہو گیا، تو جب آپ کے سامنے آیا نا کہنے لگا والد صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، میں تو صرف آپ کی آنکھوں میں اچھا بننا چاہتا تھا، میں تو آپ کے سامنے اچھا بننا چاہتا تھا، میں نے تو یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ آپ خوش ہو جائیں، میں نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ آپ راضی ہو جائیں، میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے، میں نے کہا دنیا کہے گی کہ ہاں اس کا بیٹا ہے، اس نے ایسا کمال کا کام کیا ہے۔ پتہ ہے باپ نے کیا کہا، ہماری طرح کا باپ ہوتا نا تو فخر کرتا نا کہ بچے نے کمال کا کام کیا، چلو الٹا بھی ہو گیا لیکن کیا تو اس لیے ہے نا کہ میں راضی ہو جاؤں، کیا تو اس لیے ہے نا کہ میرا نام روشن ہو جائے۔ اس نے پتہ کیا کہا باپ نے، کہنے لگا بیٹا یاد رکھ، تو نے اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے کام نہیں کرنا، تو نے اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کرنا، تو نے اپنے باپ کی نظروں میں اونچا نہیں ہونا، تو نے اگر کسی کی نظر میں اونچا ہونا ہے تو اللہ کی نظر میں اونچا ہونا ہے، تو نے اگر کسی کو خوش کرنا ہے تو اللہ کو خوش کرنا ہے، تیرا باپ خوش ہو نہ ہو یاد رکھ تیرے عمل سے اللہ خوش ہے۔ ہم کیا تربیت کر رہے ہیں، میری ناک کٹوا دی ہے، میری طرف لوگ ایسے دیکھتے ہیں، میری عزت اچھال دی ہے، میری عزت تیری اور میری عزت کیا ہے، عزت ہے تو کملی والے رسول کی عزت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنی اولادوں کو اپنی عزت کا بھاشن دینے سے زیادہ حضور علیہ السلام کی غلامی کا دور لو تاکہ ان کو پتہ لگے اگر میں کوئی الٹا کام کرتا ہوں تو بات میرے پہ نہیں آئے گی، بات لوگ یہ کہیں گے اچھل اچھل کے کہیں گے کہ یہ نبی کا غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کچھ خیال نہیں آتا تو یہ خیال کیا کرو روز محشر ساری امتیں پیش کی جائیں گی، سب کی امت ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب امتیں اکٹھی ہوں گی، جب تیرے اور میرے اعمال تولے جائیں گے ساری امتوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو سوچو اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو دنیا نہیں کہے گی، اللہ سب کو بتائے گا نہیں کہ دیکھو تو صحیح ہے میرے حبیب کی امت یہ کمال کیسے کمال، ہر عمل ہی بڑا کمال کا ہے، اور باقی امتوں کے سامنے اگر فخر ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہوگا کہ دیکھو یہ میری امت ہے۔ لیکن دیکھو اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوئے، اگر ہمارا اخلاق اچھا نہ ہوا، اگر ہمارا وضاقت اچھا نہ ہوا، ہمارا دیکھنا نہ پاک ہوا، ہمارا سوچوں میں نہ پاکی ہوئی، ہمارا گھر میں معاملہ ٹھیک نہ ہوا، اولاد صالح نہ ہوئی تو پھر کیا جواب دیں گے، نہ ادھر جواب دے سکیں گے نہ ادھر جواب دے سکیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری پرکھ احسن عمل پر ہونی ہے، احسن عمل پر ہونی ہے۔ تو سوچو سیدنا صدیق اکبر کی ایمان کی کیا کیفیت تھی، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیا کیفیت تھی، تیرے اور میرے ایمان کی کیا کیفیت تھی، آپ کے اور میرے ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جھوٹا ہے، جو مکار ہے، جو فراڈی ہے، جو فریب کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہے یہ حدیث پاک۔ آپ اور میں دیکھیں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث پاک کا، آپ اور میں دیکھیں سارے دن کے معاملات دیکھیں، فراڈ کے علاوہ، جھوٹ کے علاوہ، دغا بازی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو مجھے بتائیں نا ایمان کیا ہے ہمارے پاس، ایمان جیسی کیا چیز ہے، صرف اس سے صرف اتنی سی چیز کہ آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھ لیا بس اس کا مطلب ہے مومن بن گئے ہیں، صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے بس دیٹ از اٹ، یہی بس ہماری زندگی ہے کہ بس جھوٹ بولتے رہو، سب کچھ کرتے رہو، بس محفل میں آگے تو محفل میں آگے یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ کا ذکر زبان پر آگے یہ بڑا کمال ہے ہر چیز۔ لیکن آپ اور میں ہر عمل سے پہلے، میرے نوجوان خصوصاً، باقی بزرگوں نے جیسے زندگی گزارنی تھی انہوں نے گزاری بھی ہے، اللہ پاک اور آسان عمل فرمائیں، وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ میں اور میرے نوجوان اپنا ہر قدم اٹھانے سے پہلے، اپنے ہر کام سے پہلے یہ صرف سوچیں کہ آیا یہ قدم جو میں اٹھانے لگا ہوں، آیا یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں، آیا یہ جو بار قدم میں نکال رہا ہوں یہ قدم مجھے اللہ کے قریب لے کے جائے گا یا اللہ سے دور لے کے جائے گا۔ صرف اتنا سا سوچ کر گھروں سے باہر نکلا کرو۔ میں بڑی چوڑی بات نہیں کر رہا، میں بہت لمبی چوڑی کوئی، صرف آپ کو یہ بتانے لگا ہوں ہر عمل سے پہلے، ہر کام سے پہلے، اسکول جا رہے ہو تب بھی، کالج جا رہے ہو تب بھی، یونیورسٹی جا رہے ہو تب بھی، کاروبار کر رہے ہو تب بھی، دکان پر کھڑے ہو تب بھی، صرف یہ سوچ لو ایک گراہک کی چیز آپ نے بیچنی ہے، یہ سوچو کہ اگر میں نے بیچنی ہے جھوٹ بول کے بیچوں گا آسانی سے
مٹ جائے گی، لیکن جھوٹ اس لیے نہیں بولوں گا کہ اپنے مالک سے دور ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے، تو میں کیسے اپنے نبی کو اپنے سے جدا کر سکتا ہوں؟ کچھ منٹوں کے بلیو نہیں کر سکتا۔ میں نے سچ بولنا ہے، بکتی ہے تو بکے، نہیں بکتی تو نہ بکے۔ جب ایمان یہ ہو جائے گا، کیفیت یہ ہو جائے گی، جو نہیں بھی بکنی ہوگی نا تو سچ بولے گا نا اور اس کے سامنے کہے گا یہ عیب اس میں ہے تو ہے، اللہ اس کے دل میں خود بخود ڈال دے گا سب تو سونی شے ہی ہے۔ رزق اللہ نے بڑھانا ہے، تمہاری بےایمانی نے نہیں بڑھانا، تمہاری ملاوٹ نے نہیں بڑھانا، تمہارے جھوٹ نے نہیں بڑھانا، رزق میرے مالک کی ہاتھ میں۔ وہ رازق بیٹھا ہے، تو اور میں نہیں تو پریشان نہ سارا دن اسی سوچ میں نہ گزار دیا کرو کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ یہ سوچا کرو مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جو اللہ نے چاہنا ہے ہونا وہ، یہ تو اور میں کیوں ٹکرے مار رہے ہیں، تو اور میں کیوں اتنا زیادہ اپنے ٹینشن لے رہے ہیں، تو اور میں کیوں ٹینشن کا مریض بن کے، کیوں شوگر ہمیں ہوگی ہے، کیوں کینسر ہم ہوگے، کیوں یہ بیماریاں سوچ کے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا۔ تو یاد رکھیں آج سے یہ ٹینشن ختم کر دیں، آج سے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ کیسے آئے گا۔ آپ کا اور میرا کام صرف محنت کرنا ہے، آپ کا اور میرا کام صرف سچ بولنا ہے، آپ کا میرا کام صرف اور صرف حلال رزق کی تلاش کے لیے نکلنا ہے۔ کرم کرنا میرے مالک کا کام ہے، کرم کرنا میرے مالک کا کام ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت کرو، اچھی تربیت، اور تربیت وہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس انداز کے اندر تربیت کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس گھر کے اندر یہ قرآن کی گونج پڑی، جس گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ترانے گئے، جس گھر کے اندر میرے شیخ کامل کا کلام گونجا، اللہ سبحانہ وتعالی اس گھر کو نور و نور فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ جتنے احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک سب کا کٹھا ہونا بھی قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جو ہم قرآن پڑھیں، اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احکامات کے مطابق آپ اور مجھے اللہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منظور سلطانی صاحب کو کہ اتنی خوبصورت بزم انہوں نے سجائی ہے۔ اللہ کرے بزم انہوں نے سجائی ہے، اللہ ان کو سجا دے، اور جتنے آ گئے ہیں اللہ پاک انہیں بھی سجا دے۔ اللہ پاک ان سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ تو جہاں پر خیر بانٹ رہی ہو نا وہاں پر لے لینی چاہیے، جیسے جہاں پر کھانا بانٹ رہا ہو تو فٹافٹ لائنوں میں لگ جاتے ہیں نا، تو جب اللہ کا کرم ہو رہا ہو نا، اللہ کی رحمتیں یعنی ذکر کی محفل جہاں پر بھی ہو تو پھر وہاں سے لوٹ کے لے کے جایا کریں، مزے لوٹ کے لے کے جایا کریں۔ اثر کا ٹائم بھی کیونکہ انشاءاللہ ادھر ہی اللہ پاک نے چاہ تو جماعت انشاءاللہ العزیز ادھر ہی کرا لیں گے۔ ابھی ہم انشاءاللہ العزیز مختصر سے ذکر کریں گے، ساتھ ہی اسلام کا شعر اور دعا پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ادھر ہی صفحے بن جائیں گی، نماز اور انشاءاللہ لنگر کا بھی بھرپور انتظام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جو کچھ اس فقیر نے کہا، اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے اہل و عیال کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے، بس تربیت کرنا اور نیک خواہش کرنا یہ ہمارا کام ہے، کرم کرنا اللہ کا کام ہے۔ تیری تڑپ بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خیر کے قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس سوہانی گھڑی چمکے طیبہ کا چاند، سوہانی گھڑی چمکے طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔